بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق اللہ العظیم. درود پاک. یہ سورہ فتح کی آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ عمرہ ادا فرما رہے ہیں. تو آپ کے علم میں ہے کہ نبیوں انبیاء کا خواب وہ بھی وحی کی طرح یقینی اور قطعی ہوتا ہے. انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب دلیل شرعی نہیں بنتا. بشارت اور خوشخبری اور دل کی تسلی و اطمینان کا سبب تو بنتا ہے، لیکن شریعت کے حکم نہیں بنتا. لیکن نبیوں کا خواب وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹے کو ذبح فرما رہے ہیں اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے. نبی کے علاوہ کوئی خواب دیکھ کر وہ کہے جی مجھے بھی بشارت ہوئی ہے بچے کو ذبح کرو، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب میں عمرہ تو دکھایا، لیکن یہ تو نہیں بتلایا کہ کس سال ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال سمجھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا. تو 1500 کے قریب صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، مکے والوں سے بات ہوئی اور ان سے فرمایا کہ میں یہاں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، صرف عمرے کے لیے آیا ہوں. لیکن وہ اس پر مصر تھے کہ آپ مکہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، آپ عمرہ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہے، ہم یہاں آئے ہیں، چنانچہ اس کے لیے کوئی مذاکرات کا سلسلہ ہو. تو انہوں نے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. پھر دوسرے کو بھیجا، پھر عروہ آئے، پھر آخر میں سہیل ابن عمر آئے. جب آپ نے سہیل کو آتا ہوا دیکھا تو فرمایا سہیل، یہ مجھے سہیل لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو اب آسان کرے گا، کیونکہ سہیل سہل سے ہے اور سہل آسانی کو کہتے ہیں. تو اس نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نیک فال لیا. چنانچہ سہیل ابن عمر آئے اور فرمایا بھائی، اور اس میں بیچ میں اور بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مذاکرات کے لیے بھیجا اور وہ جو افواہ پھیلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی کہ حدیبیہ کے مقام پر. تو اس موقع پر اللہ نے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کا ٹکٹ دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. جتنے بھی درخت کے نیچے حضرت عثمان کے لیے بیعت کر رہے ہیں اللہ سب سے راضی ہو گیا. تو میں نے کچھ دن پہلے جمعے میں بھی کہا تھا کہ اللہ نے صحابہ کو رضا کا سرٹیفکیٹ صحابی کے لیے جان دینے کے ارادے پر دیا ہے. آج ہم کہتے ہیں نا یہ سپاہی صحابہ والے جو اتنا ملنگ بنے ہوئے اور ایسے گھوم رہے ہیں اور ایسے پاگلوں کی طرح جانے دے رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کو رضا کا ٹکٹ کس عمل پہ ملا ہے؟ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تب اللہ نے کہا لقد رضی اللہ، جب وہ روزہ رکھے ہوئے تھے تب کہا، جب وہ تلاوت کر رہے تھے تب اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ دیا؟ نہیں، ایک عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ ہو رہا تھا، اس وقت اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. تو صحابہ کرام کے لیے میدان میں نکلنا یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ صحابہ کو اس عمل پہ ملا ہے. آپ کسی کوئز پروگرام میں یہ سوال کر سکتے ہیں، بچوں کی محفل میں یا اپنے دوستوں میں،
کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم صحابہ کو رضی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، تو یہ جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اب اگلی بات یہ یاد رکھیں، میں نے چونکہ جمعے میں بھی باتیں کی ہیں، اس عنوان پر میں یہ بات ضمناً نکلی تو بتلا دوں۔ اللہ نے یہاں جو صحابہ کو فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دیکھیں بھائی، میں اگر کوئی بندے کسی کو نوکری پہ لگوانے لگوں اور میں آپ سے کہوں آپ کا دفتر ہو، یار یہ میرا جاننے والا ہے، بڑا اچھا ہے، بہت نیک آدمی ہے، یقین کریں، اور بہت بااخلاق ایماندار بھی ہے، تو میں نے اس کی ظاہری صورت دیکھی ہوئی ہے، کچھ دن اس کے ساتھ گزارے ہیں، اس بنیاد پہ میں اس کی تعریف کر رہا ہوں اور اس پر اعتماد کر رہا ہوں، آپ نے رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا وہ بے ایمان تو اندر سے کوئی فراڈی نکلا۔ آپ مجھے کہیں گے یار مولوی صاحب آپ نے تو کہا تھا بہت اچھا ہے، تو یہ تو اس نے تو مجھے یوں ڈز پہنچائی ہے، تو میں کیا کہوں گا کہ یار میں دل کا حال تو نہیں جانتا نا کہ آگے یہ کیا حرکتیں کرے گا، آگے کس ماحول میں بیٹھنا شروع کر دے گا، اور پتہ نہیں پھر آگے یہ کیا بگڑے گا۔ اس وقت تو یہ صحیح تھا، آگے کا تو مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ میرا علم ناقص ہے۔ اللہ بھی کامل، اللہ کا علم بھی کامل۔ اللہ نے اگر کسی کو رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے تو اب مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کا مستقبل بھی پتا تھا، اسی لیے تو فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کے بعد وہ دین سے پھر گئے تھے، صحابہ مرتد ہو گئے تھے، بدل گئے تھے، اہل بیت کے نعوذ باللہ دشمن ہو گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، تو ہم کیا یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کہا تھا کہ اللہ راضی ہو گیا، اب آگے اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جناب آگے ایسی حرکتیں شروع کر دیں گے، تو لہٰذا اب جی اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ نعوذ باللہ کہ مجھے کیا پتہ تھا آگے یہ حرکت اس وقت تو صحیح تھے اس لیے میں نے کہا میں راضی ہو گیا۔ اللہ کا علم ناقص نہیں ہے، اللہ کو ان کا مستقبل بھی پتہ تھا، اس لیے ان کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے انہیں رضا کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اور یہ تقریباً 1450 صحابہ یہاں پر موجود ہیں، جن میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی صلح حدیبیہ کی بیعت رضوان میں اس موقع پر موجود تھے، جس کو آپ کے یہاں کراچی کے شہنشاہ نقوی میراثی نے اپنے بیان میں کلپ میں جہنمی کہا کہ زبیر کا مستقبل خراب ہو گیا تھا۔ اور میں نے جمعے میں آپ کو بتلایا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جن کو پیغمبر نے دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے اور دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ اسلام کے لیے سب سے پہلی تلوار انہوں نے اٹھائی ہے، اور بدر میں جو ایک کافر جنگجو سے مقابلہ کرتے ہوئے اس کی آنکھ میں جو نیزہ مارا، حضرت زبیر کے نیزے کا نام عنزہ ہے، اور یہی عنزہ جو ہے حضرت زبیر کے نیزے کے نام پر پاکستان کے ایک میزائل کا نام رکھا گیا، عنزہ میزائل۔ یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہتے ہیں اس نیزے کے نام پر۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں 2 صحابی ایسے تھے جو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے، باقی صحابہ تو ایک ہاتھ سے، کسی کے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی۔ ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احد میں نبی کا پہرا دینے والے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ تو یہاں پر اللہ نے حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اب جب یہ مذاکرات چلے تو اس میں شرائط طے ہو رہی ہیں۔ اب شرائط یہ طے ہوئی، ایک شرط یہ کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، ابھی تو آپ چلے جائیں، حضور عمر لکھ لو، ٹھیک ہے ہم اگلے سال آئیں گے۔ ایک شرط اس میں سے یہ تھی کہ 10 سال تک ہمارا معاہدہ ہوگا، ہم آپس میں لڑیں گے نہیں۔ کہا جی بالکل یہ بھی ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اور کہا اس معاہدے کے دوران جو قبیلہ ہمارے ساتھ مل گیا تو وہ ہمارا حلیف ہے، جو آپ کے ساتھ مل گیا وہ آپ کا حلیف ہے۔ اب اگر ہمارے ملے ہوئے قبیلے کے ساتھ بھی کسی نے لڑائی لڑی تو ہمارے سے لڑائی کے مترادف ہوگی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو بنو خزاعہ حالانکہ غیر مسلم قبیلہ تھا، یہ بنو خزاعہ
مدینے والوں سے مل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جی ہم ان کے اتحادی ہیں۔ بنو بکر جو ہے وہ مل گئے قریش کے ساتھ، مکے کے مشرکوں کے ساتھ کہ جی ہم ان کے اتحادی ہیں۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر یہاں سے کوئی مسلمان ہو کے مدینہ منورہ آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن وہاں سے کوئی مرتد ہو کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی منظور ہے، لکھ لو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی کہ ہم کمزور ہیں، یہ اتنی شرائط منا رہے ہم سے، بظاہر ایسی شرائط کہ جس میں ان کی طاقت نظر آ رہی ہے۔ فرمایا عمر کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ ہم بالکل آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو شرائط کا کہہ رہے ہیں تو اس میں تو یہ چیز مجھے مناسب نہیں لگ رہی کہ جناب یہ تو ایسے زوراور بظاہر لگ رہے ہیں۔ اب جب یہ شرائط طے ہو رہی تھی تو اس میں اوپر ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ آپ یہ لفظ رسول اللہ مٹائیں، کیونکہ ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم نے نیچے سائن کر دیے تو پھر تو آپ ہم نے تو آپ کو رسول مان لیا، اس لیے آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں کہ یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے، یا صرف محمد لکھیں۔ کیسے عجیب لوگ ہوتے تھے، ایک لفظ کی طرف جو ہے وہ توجہ رہتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی اس لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ تو حضرت علی نے فرمایا محبت رسول اتنی، غیرت اتنی، فرمایا اللہ کے نبی لفظ رسول اللہ اور علی کے ہاتھ مٹا دیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں لفظ رسول اللہ نہیں مٹاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا چلو مجھے بتا دو کہاں لکھا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، اور یہی تو امی ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا لیکن سارے لکھے پڑھوں کے امام ہیں۔ حضرت علی نے نشاندہی کی ہے تو آپ نے خود اسے مٹا دیا۔ اب دیکھیں یہاں حضرت علی نے مخالفت نہیں کی ہے۔ اگر کسی موقع پر کسی جگہ کسی صحابی کو کوئی اس طرح کی بات ملے تو ادھر وہاں پر اگر وہ بظاہر انکار کرے محبت میں آ کر تو اسے محبت کہیں گے، اسے حکم عدولی نہیں کہیں گے۔ اب آپ دیکھیں یہی چیز ہوئی میں نے کئی جگہوں پر بتلائی، ابھی پنجاب کے دورے میں بھی، یہ جو فاضل الوی بدبخت جو اسلام آباد سے بھاگا ہے گستاخی کر کے، وہ لوگوں کو یہی کہتا ہے، بیوقوف بناتا ہے۔ دیکھو جی کوئی اگر آپ سے بات زیادہ نہیں کہ مولوی سے کور کو جی جب فاطمہ دربار میں آئی تھی انہیں باغ دیا تھا، نہیں، ہاں یا نہ، بس اتنا جواب دو۔ وہ مولوی اگر زیادہ تفصیل میں جانے کی کوشش کرے بولو نہیں مجھے تفصیل نہیں چاہیے، آپ بتائیں ہاں یا نہ، باغ دیا تھا یا نہ۔ تو ایسا کوئی آپ سے کوئی سوال کرے اور بیوقوف بنانے کی کوشش کرے تو آپ اس سے کہیں میں جواب ہاں یا نہ اتنے میں ہی دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات سن لو، حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا علی لفظ رسول اللہ مٹاؤ۔ علی نے نبی کی مانی یا نہ، ہاں یا نہ، اس کا جواب دو۔ وہ کہے گا اس میں تھوڑی تفصیل ہے، تو آپ کہو کہ پاگل پھر اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ پھر اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے جو آپ کو سننی پھر پڑے گی، ہاں یا نہ۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ شرائط طے ہو گئی، ابھی طے ہوئی نہیں، ابھی صرف یہ بات ہوئی کہ جی اس کو اب کاغذ پہ لکھوانا ہے۔ تو اتنے میں سہیل ابن عمر کے بیٹے جو ہیں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ میں قید تھے اسلام لانے کے جرم میں، وہ کسی طرح زنجیریں توڑ کر آ گئے۔ جیسے ہی سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہا یہ کاپی قلم یہاں رکھیں، پہلے میں اس کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ کہا کہ بھائی ابھی لکھا تو نہیں گیا ہے؟ کہا نہیں بات ہماری ہو گئی ہے، یہی لکھنے کے مترادف ہے، یہ پہلا معاہدے کی جو ہے وہ عمل کرنا ہے، چنانچہ یہ واپس میں سے پہلے چھوڑ کر آؤں گا پھر، اور انہیں ساتھ لے کے پکڑ کے رسیوں سے پیچھے باندھ کے یوں لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کے پاس قریب چلنے لگے اور اپنی تلوار دینے لگے، لے پکڑ اڑا دے، گردن اڑا دے پہ بھاگ جائے، یہاں سے پکڑ لے۔ لیکن حضرت ابو جندل نے فرمایا نہیں عمر میں ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، چنانچہ وہ جا کر قید ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جندل نے فرمایا اللہ کے نبی میں اتنی مشکل سے اور آپ مجھے حوالے کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا، صبر کرتے رہو، اللہ کوئی راستہ نکالے گا. میں یہ ساری چیزیں آپ کو وہ طالبان کی فتح کی طرف واپس آخر میں لاؤں گا کہ دیکھیں یہ بظاہر ساری شرائط اور بظاہر یہ پسپیاں، بظاہر یہ کمزوریاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا احرام کھول لو، سر منڈوا لو. لیکن وہ اس تذبذب میں تھے کہ اللہ کے نبی نے تو خواب دیکھا. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی کیا آپ نے خواب نہیں دیکھا؟ فرمایا دیکھا ہے لیکن اس میں سال تو نہیں بتایا اللہ نے کہ اسی سال ہوگا. چنانچہ وہ اگلے سال ہوگا. اب سب سر منڈانے کا تو، لیکن وہ اس انتظار میں کہ ایسا نہ ہو ہم سر منڈا لیں اور اللہ کی طرف سے وہی آ جائے نہیں ابھی عمرہ کرنا ہے. تو حضور نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا یہ کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے خواب دیکھا ہے، وہ وہی پر کامل یقین رکھتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں ہے کہ کیا پتہ ابھی دوبارہ اللہ کا حکم آ جائے اور سر منڈوا لیں گے تو دم تو سب پر آئے گا. آپ پہلے اپنا سر منڈوانا شروع کریں پھر اپنے جیالوں کو دیکھیے گا. تو اتنی ذہین عورت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استرا لے کے جیسے ہی سر پہ چلانا شروع کیا سارے صحابہ بھاگے، اپنے اپنے استرے لیے اور سارے کے سارے اپنے سر منڈوانے لگ گئے کہ اب واپسی کی گنجائش نہیں ہے. جب حضور نے سر منڈوا لیا اب ہم کیوں پیچھے رہیں؟ چنانچہ یہ واپسی ہوئی اور مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان یہ آیت آئی انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ نے فتح مبین کی خوشخبری سنائی. بظاہر دیکھیں مکہ سے ایک طریقے سے کمزور ثابت ہو کر آ رہے ہیں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کمزور ہیں، لیکن اس کمزوری میں اللہ نے کتنی طاقتیں رکھی تھیں کہ اب یہ معاہدہ ہو گیا. اب مکہ کی طرف سے امن ہو گیا کہ اب یہاں سے حملہ نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب موقع ملا اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کے ذریعے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھوائے، جس میں ایران کی طرف بھی خط گیا، مقوقس کی طرف بھی خط گیا، اور اسی طریقے سے ہرقل روم کی طرف بھی خط گیا، اور الگ الگ صحابہ کو بطور قاصد کے بھیجا، اور کئی قبائل کی طرف اسلام پھیلانے اور تبلیغ کا جو ہے وہ موقع ملا. اور اس کے اندر اتنا فائدہ ہوا کہ یہ معاہدہ صرف 2 سال تک رہا، کیونکہ مکے والوں نے توڑا، آگے بیان آئے گا اس کا. اس 2 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر گئے تو 1500 صحابہ ساتھ تھے. اب یہ 2 سال جو مکے والوں سے لڑائی نہیں ہوئی اور تبلیغ کا موقع ملا، تو اس موقع پر 2 سال کے اندر جب مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو 10,000 صحابہ سامنے کھڑے ہوئے، ایسی تبلیغ. اور اسی اسنا میں اس 2 سال کے عرصے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، کیونکہ جب جنگ لڑائی نہیں ہو رہی تو آدمی کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ یار آخر کیا وجہ ہے ہم ان سے لڑ رہے ہیں، ان کی بات پہ تحقیق تو ہونی چاہیے. تو خالد بن ولید اسلام لائے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر وہ ایمان لائے، کئی لوگ اور ایمان لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مواقع ملے، تبوک کی طرف پیش قدمی فرمائی، ہرقل کی طرف حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. اور یہ بہت خوبصورت تھے اور اتنا بڑی طاقت تھی ہرقل روم، اس کے پاس ایسے شخص کو بھیجا کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر ہی وہ متاثر ہو جائے. کتنا خوبصورت. حضرت جبریل علیہ السلام کبھی کبھی وحی لے کر آتے انسانی شکل میں، تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے اور ان کے چہرے پر آتے تھے. چنانچہ کہتے ہیں کہ بدر کے اندر جو فرشتے اترے تھے وہ بھی حضرت دحیہ کی شکل میں اترے تھے، اتنے خوبصورت تھے. اب ان کو جب بھیجا، ہرقل نے قاصد کے آنے سے پہلے خواب دیکھا، اور خواب میں اس نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ جو مختون ہیں، جن کی ختنہ ہوئی ہے، اور وہ ختنہ کیے ہوئے لوگ اس کے ملک پر آ کر قابض ہوتے ہیں. وہ اٹھا تو بڑا پریشان ہوا، تو اپنے چند لوگوں سے کہا کہ کون سی ایسی قوم ہے جن کے یہاں ختنے کا رواج ہے.
تو انہوں نے بتلایا کہ مکہ والے ختنہ کرتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہ سنت انہی کی ہے۔ تو چنانچہ اس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ ہمارے بازار میں کوئی ایسا شخص آئے ہوئے ہیں کہ کچھ ایسا قافلہ کہ جو وہاں کے ہو، ان کو بتایا ہاں آئے ہوئے۔ کہا کہ اچھا پھر حضرت دہیہ بھی پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی دیا۔ تو وہ پریشان ہو گیا، وہ سمجھ گیا یہ ختنہ کیے ہوئے لوگ یہی ہیں، اور اتنی بڑی انہوں نے جرت کی کہ میرے پاس خط بھیجا۔ تو کہا کہ اس بازار سے پتہ کرو کہ اس نبی کا جو خط آیا ہے، کوئی اس کے قریبی نسب کا کوئی آدمی جو خاندانی لحاظ سے اس کا زیادہ قریبی ہو، اگر وہ کوئی آیا ہوا ہے تو اس کو میرے پاس بھیجو۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ چونکہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی وہاں پر تجارت کے لیے آئے تھے۔ جب روم کے بادشاہ کے قاصد نے اعلان کیا بھائی وہاں کے کوئی ہے اور ایسا ہے، کوئی محمد نام کے شخص کا قریبی ہے خاندان کا، تو ابو سفیان نے کہا میں سب سے زیادہ قریبی ہوں، چنانچہ دربار میں ان کو پیش کیا۔ ہرقل نے کہا کہ کیا نام ہے؟ کہ جی ابو سفیان۔ کہا یہ جو خط آیا ہے اس شخص کو جانتے ہو؟ کہاں؟ کہا نسب کے اعتبار سے تم میں سب سے زیادہ قریب کون ہے جو یہاں ہے؟ تو کہا میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تو کہا میں کوئی باتیں پوچھوں گا، جواب دو۔ کہا پوچھو۔ کہا کہ یہ جس شخص کا خط آیا ہے اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ حضرت ابو سفیان کہتا ہے میرے دل میں آیا، کیونکہ ہماری دشمنی تھی اس وقت تک، کہ میں اس کے خلاف ان کے خلاف بھڑکاؤں ہرقل کو، لیکن پھر میرے ذہن میں آیا اگر میں نے جھوٹ سے کام لیا تو میں اپنی قوم میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے احسانات ہیں اسلام سے پہلے بھی، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے دشمنی میں تھے لیکن دیکھیں یہ احسان کے وہاں سچ بول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو واضح کر رہے ہیں۔ اور دوسرا احسان یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر ہجرت والی رات گئے ہیں، اور حضرت اسما ابو بکر صدیق کی 8 سال کی بیٹی، جب ابو سفیان نے ان کے گھر پہ ریت ماری اور کہا بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے، تو حضرت اسما نے نہیں بتایا، تو ابو جہل نے زور سے تھپڑ مارا، اتنے زور سے اس بچی کو کہ ان کی کان کی بالی کئی فٹ دور جا کے گری۔ تو ابو سفیان بیچ میں آڑے آ گئے، خبردار شرم نہیں آتی، عورت ذات پہ ہاتھ اٹھاتا ہے سردار ہو کر۔ اب دیکھو اس بچی کو بچا کر، تشدد سے بچا کر، نبی کا پتہ نہیں چلا، یہ احسان بھی حضرت ابو سفیان کا ہے۔ شاید انہی احسانوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی دولت سے نوازا، اور کئی مسلمانوں کی جنگوں میں بعد میں وہ شریک ہوئے۔ چنانچہ کہا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کی باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ اس کے ساتھ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں غریب زیادہ ہیں امیر؟ کا غریب۔ کہا یہ بتاؤ کہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں اس کے؟ کہا زیادہ ہو رہے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ کہ اس شخص کے پر جو ایمان لے آتا ہے تو کیا وہ واپس اس کو چھوڑتا بھی ہے؟ کہا نہیں، وہ تو لٹک بھی جائے تو واپس پیچھے نہیں ہوتا۔ کہا یہ بتاؤ کہ کبھی اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ابھی تو ہمارا ایک معاہدہ ان کے ساتھ ہوا ہے، آگے وہ کیا کریں گے اس کا مجھے نہیں پتا، ابھی تک تو خلاف ورزی نہیں کی۔ تو ہرقل نے کہا کہ بس سمجھ لو وہ نبی ہے، اس لیے کہ جب میں نے پوچھا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا، تم نے کہا نہیں، تو جو لوگوں میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے متعلق کیسے جھوٹ بولے گا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ اور میں نے اس لیے پوچھا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہے یا نہیں، کہ ایسا تو نہیں ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے سوچا اگر بادشاہ ہوتا تو ہو سکتا ہے اس نے نبوت کا اعلان اس لیے کیا کہ لوگ اس کے ساتھ نہ اور اس کی بادشاہت باقی رہے۔ میں نے پوچھا کہ غریب طبقہ زیادہ ہے اس کے ساتھ امیر؟ تم نے کہا غریب تو نبیوں کے ساتھ ہوتے ہی غریب ہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ جناب لوگ اس کے زیادہ ہو رہے ہیں کم؟ تو تم نے کہا زیادہ، تو یہی حق کی دلیل ہے کہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ کوئی اس کو واپس چھوڑتا ہے؟ تم نے کہا نہیں، تو یہی ایمان کی مٹھاس اور حلاوت ہے، جو ایک بار چکھ لے تو اس ذائقوں کو کوئی بھی واپس نہیں کرتا۔ چنانچہ اب
کافی جگہ ہرقل مسلمان تو نہیں ہوا اپنے قوم کے ڈر کی وجہ سے، لیکن یہ پیغام وہاں تک پہنچ گیا، یہ اس حدیبیہ کے موقع پر۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ جو قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا تھا بنو خزاع، اس کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں آئے اور عمرہ کرنے لگے، طواف کرنے لگے، تو بنو بکر اور کچھ مکے کے مشرکوں نے مل کے انہیں بیت اللہ میں قتل کر دیا۔ ابو سفیان کو پتہ چلا، وہ سر پکڑ کے رہ گئی، یہ تم لوگوں نے کیا مصیبت بنا دی، اچھا خاصا امن چل رہا تھا، معاہدہ چل رہا تھا، معاہدہ تو تم نے توڑا ہے۔ اب جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں آیا کہ میں جلدی سے نبی تک پہنچوں اور اس واقعے کی اطلاع سے پہلے 10 سال مزید معاہدے میں توسیع کروا کے سائن کروا دوں، تاکہ یہ معاملہ پھر بعد میں وہ کہیں گے جی میں تو معاہدہ کر چکا ہوں۔ چنانچہ اس سے پہلے بنو خزاع کا سردار نبی کے پاس پہنچ گئے اور کہا جی یہ ظلم ہو گیا، ہمارے اوپر یہ ستم ہو گیا۔ وہ بڑا عرب تھا اور اس نے ایسے فصیح بلیغ خطبہ دیا کہ آپ نے فرمایا تجھ سے انصاف ہوگا، تمہارا بدلہ لیا جائے گا، اور وہ یہ شکایت کر کے چلا گیا۔ راستے میں ابو سفیان ان سے ملے، کہا جی کہاں سے آ رہے ہو؟ نے کہا ایسے ہی تو جانور وانور پھرانے گھمانے آیا تھا۔ سفیان نے کہا نہیں، لگتا ہے یہ شکایت کر کے آ چکا ہے، مجھ سے پہلے پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ وہ جب آگے گئے نا تو بنو خزاع کے سردار کی اونٹنی نے جو مینگنیاں کی ہوئی تھی تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اس کو توڑا تو اندر سے کھجور کی گٹلیاں نکلی، کہا یہ مدینے سے آیا ہے، کیونکہ کھجور کی گٹلیاں اونٹنوں کو مدینے والے کھلاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی چلے گئے، اور جب گئے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے جناب بڑا اچھا ماحول چل رہا ہے، بڑا امن چل رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں اس معاہدے میں توسیع ہو جائے اور آپ دستخط کر لیں، میں چاہتا ہوں یہ 10 سال کے بجائے 20 سال کا معاہدہ ہم کر لیتے ہیں۔ حضور سنتے جا رہے ہیں اور کہ ابو سفیان وہ جو قتل عام ہوا ہے مکہ میں کعبے کے اندر اس کا کیا ہوگا؟ ان کو تو دن میں تارے نظر آنے لگ گئے، انہیں اطلاع مل گئی۔ چنانچہ انہوں نے کہا جی وہ تو ان سے ہو گئی غلطی، بس آپ ایسا کریں۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، بدلہ لیا جائے گا۔ مایوس ہو کے وہ وہاں سے اڑ گئے، کیونکہ ڈر تھا انہیں کہ اب اگر جہاں سے مدینے سے لشکر آیا تو ہماری خیر نہیں ہے، اب تو تعداد بھی بڑھ گئی ہے ان کی 2 سال کے اندر۔ اچھا ایک بات بیچ میں رہ گئی کہ یہ جو معاہدہ تھا نا یہاں کے اگر مسلمان ہو کر آئے گا اپنے واپس کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے اتنے پابند تھے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ وہاں سے مسلمان ہو کر ان کی قید سے رہا ہو کر مدینے آئے، تو جیسے ہی آئے تو پیچھے 2 مکے والے بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا آدمی مسلمان ہو کر آیا، آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ۔ ابو بصیر نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے واپس بھیج رہے ہیں؟ کہا جی معاہدے کی خلاف ورزی تو میں نہیں کر سکتا، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے ہیں، اور جب مدینہ منورہ کراس ہو گیا اور ذوالحلیفہ جو مدینے کی حدود اس سے باہر، تو یہ بیٹھے ہوئے ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ان 2 آدمیوں میں سے ایک کو کہا یار تیری تلوار تو بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ، زبردست تلوار ہے، کہاں سے؟ وہ ذرا تیش میں آ گیا، جوش میں، انہوں نے کہا ہاں میرے فلاں کی اور ایسے تلوار ہے، ایسے کارنامے۔ کہا دکھاؤ تو صحیح کیسی ہے۔ اس پاگل نے تلوار دے دی۔ ابو بصیر کے ہاتھ میں تلوار آئی، ایک کی گردن اڑا دی اور دوسرے نے دیکھا تو وہ بھاگ گیا، اور یوں اللہ نے ان کی جان چھڑائی، اور وہ جا کر راستے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گھاٹی کے درمیان انہوں نے پناہ لے لی۔ انہیں پتہ میں واپس جاؤں گا حضور مجھے واپس بھیج دیں گے۔ اب ابو جندل کو پتہ چلا، وہ بھی رسیاں توڑ کے وہاں آ گئے۔ جو اسلام لاتا انہیں پتہ تھا وہاں سے واپس کریں گے، وہ آ کر اسی گھاٹی میں آ جاتے، اور جو مکے کے قافلہ آتا تھا تجارت کا اس پر حملہ کرتے اور مال غنیمت میں سارا لے جاتے۔ اب وہ مکے والے حضور کے پاس آئے، جی یہ جو شرک تھی نا اس کو ہم خود ختم کرتے ہیں، آپ بھی برائے مہربانی ختم کریں، جو بھی مسلمان ہو کے آنا چاہے آ جائے، ہماری ان سے تو جان چھوڑائیں۔ اللہ نے ایسا راستہ بنایا، کیونکہ وہ تو معاہدے میں تھے ہی نہیں، اللہ کے نبی نے تو واپس کہا، اس کے بعد وہ جہاں جائے اللہ کے نبی کی ذمہ داری تھوڑی ہے، یوں اللہ نے راستہ بنایا۔ اب ابو سفیان وہاں سے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ گئے، جب حضور نے کہا میں سائن نہیں کروں گا
سفارش بیٹی سے کروانا چاہ رہے تھے، اور وہ مشہور واقعہ کہ جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ گئے، بستر پہ بیٹھنے لگے، انہوں نے جلدی سے بستر نیچے سے اٹھا لیا، کہا ہاں بیٹا بتا، میں بستر کے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں؟ کہا نہیں، آپ بستر کے قابل نہیں، یہ نبی کا بستر ہے، اور نبی کے بستر پہ کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ ایسی حمیت و غیرت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بستر کا خیال، یہ ازواج مطہرات کی شان ہے۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا کہ رشتہ داری، ماں باپ، ان کا احترام، عزت اپنی جگہ، لیکن جہاں مسئلہ دین کا ہوگا وہاں دین کو فالو کرنا پڑے گا، وہاں دین کو لینا پڑے گا۔ رشتہ داری اب نہیں، ایک حد تک ہی حکم ہے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ اگر کہیں بیٹا داڑھی کٹاؤ، نہیں، ادھر تک آپ کا ادب ہوگا، آپ کے چپل اٹھاؤں گا، آپ کی خدمت، لیکن جو اللہ کا حکم ہے اس کی خلاف ورزی میں نہیں کروں گا۔ وہاں آپ کو ماں باپ کو کہنا تھوڑی ماننا ہے۔ والد کہے کہ فلاں بدعت کے کاموں میں پڑھو، فلاں شرک کے کاموں میں پڑھو، فلاں مزار پہ سجدے کرو، ہم کیوں کریں بھائی؟ ٹھیک ہے آپ کا ادب احترام، لیکن جہاں دین کا مسئلہ ہے وہاں پر ادھر آدمی کو پکا ہونا ہے۔ یہی تو کمال ہے کہ توحید تو یہ ہے، خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ غرض ابو بکر صدیق کے پاس گئے، کہا جی یہ بھائی ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، نبی نے اگر منع کیا میں سائن کروں گا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ نبی کی مخالفت ابو بکر کرے ایسا ہوگا؟ میں نہیں کرتا۔ حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے کہا ابو سفیان یہ شکر نہیں کرتے کہ میری تلوار میان سے باہر نہیں آ رہی، تم میرے سے سفارش کرانے آ رہے ہو۔ غرض کے کافی جگہ گئے لیکن مایوس ہو کر مکہ آئے اور کہا اب خیر منانا تم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پہ حملے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کسی علاقے میں اگر کارروائی کے لیے جانا ہوتا تو صحابہ کو بتاتے تھے جی تبوک جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، لیکن مکہ مکرمہ کے اندر داخلے کے اور وہاں پر حملے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بالکل راز میں رکھا، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کو نہیں بتلایا کہ کس مہم پہ جا رہے۔ اس سے پہلے حفاظتی تدابیر یہ فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عسکری ذہن تو دیکھیں کیسا ہے۔ فرمایا مدینے کی ناکہ بندی کر دو، جو مدینے میں آئے گا وہ آ سکتا ہے، لیکن جو مدینے سے جائے گا اسے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، کہ ایسا نہ ہو ہماری یہاں سے مخبری نہ کر دے اور وہاں مکہ والوں کو اطلاع نہ کر دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کا یہ لشکر لیا اور مکے کی طرف روانہ ہوئے، لیکن طائف کا رخ کر کے، تاکہ کوئی یہ سمجھے کہ طائف پر حملہ کر رہے ہیں۔ اور طائف کے قریب پہنچ کر آپ نے ایک دم اپنا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کیا، تو اس وقت صحابہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کارروائی کے لیے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چاروں طرف سے گھیرا، ایک سمت سے حضرت خالد بن ولید کو علم اور جھنڈا دیا، ایک سمت سے ابو عبیدہ بن جراح، حضرت زبیر بن العوام، میں نے جمعے میں بھی کہا کربلا میں علمدار عباس کی عزت کرتے ہو اور کرنی بھی چاہیے، اور عباس علمدار وہ جو حسین کا علمدار تھا، اور زبیر بن العوام فتح مکہ کے دن نانا کا علمدار تھا، حسین کے نانا کا پرچم ان کے ہاتھ میں تھا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو جب مکہ مکرمہ کو گھیرا اور بہت بڑا لشکر نظر آ رہا تھا، تو ابو سفیان کو حضرت عباس لے کر گئے، کیا ہو میں تمہاری سفارش کراتا ہوں، اپنی پناہ میں لے کر گئے اور سفارش کی، اللہ کے نبی نے معاف کر دیں، یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھا تو حضرت عباس نے فرمایا اللہ کے نبی یہ سردار ہے، اور سردار ذرا اعزاز پر پروٹوکول پہ خوش ہوتے ہیں، آپ کوئی پروٹوکول تو اسے دیں، اعزاز تو دیں۔ تو حضور نے اپنی سواری دی اور فرمایا جاؤ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اعلان کر دو کہ محمد نے اسے معاف کر دیا، اور جو اپنے گھروں میں چلا گیا دروازے بند کر دیا باہر نہیں نکلا اسے بھی معافی ہے، اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا، جو بیت اللہ میں چلا گیا اسے بھی معافی ہے۔ 5-6 افراد کے بارے میں حکم دیا کہ یہ اگر بیت اللہ کے غلاف کے نیچے بھی ہو ان کو معافی نہیں، ان کو قتل کر دو، جن میں ابن اختل بھی تھا،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی ازواج مطہرات کے خلاف اشعار پڑھتا تھا اور ان کے خلاف بدزبانی کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا اسے تو بیت اللہ کے غلاف کے اندر بھی پاؤ تو اسے قتل کرو، اس کی معافی نہیں ہے۔ نبی کی بیوی کی کوئی توہین کرے نبی معاف نہیں فرماتے، فرمایا بیت اللہ کے غلاف کے اندر چھپاؤ اسے، وہاں بھی معاف نہیں کرنا۔ دنیا میں سب سے پہلا کرفیو اگر کسی نے لگایا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن لگایا ہے، اور کیسا ایک ترتیب بتائی کہ کسی جگہ پر بغاوت کا خطرہ ہو اور دشمن کی کوئی بغاوت یا اس کے کوئی حملے کا خطرہ ہو اور اس علاقے کے اندر داخل ہونا ہو، تو یہ کرفیو کا سما بنایا کہ گھر سے باہر کوئی نہ نکلے، بس جس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا کرفیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں یہ اعلان کرتے ہوئے آئے، لا تثریب علیکم الیوم، کوئی بھی تمہارے سے پوچھ نہیں، آج کے دن سب کو میں نے معاف کر دیا ہے، سب کی معافی کا اعلان فرمایا۔ حضرت بلال کو فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ ایک غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا کہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ اکبر کی صدا لگائی اور اذان دی، یوں مکہ مکرمہ مسلمانوں کے ہاتھوں پہ فتح ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب افغانستان میں امریکہ آیا تو بظاہر یہ پیچھے ہو گئے، لوگوں نے کیا کیا باتیں کی، لیکن اس پسپائی میں بھی اللہ نے کئی فتوحات رکھی ہوئی تھی۔ جو ایمان اور غیرت و حمیت کے ساتھ مستقل مزاجی سے ڈٹا رہے، اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی حکمتیں تھیں، جیسے اس حدیبیہ میں بڑی حکمتیں تھیں کہ جب روس افغانستان میں آیا اور اسے شکست ہوئی، روس سپر پاور کہلاتا تھا، تو کیا عام لوگوں کی زبان پہ تھا؟ اللہ کی طرف تو توجہ اتنی تھی نہیں نا، کیا کہتے تھے؟ ارے امریکہ اسلحہ دیتا تھا بھائی، ضیاء الحق وہاں سے اسلحہ لیتے اور استعمال کرتے، پاکستان بھی ساتھ تھا، یہاں سے مجاہدین بھیجتے تھے، امریکہ بھی ساتھ تھا، دنیا کے کئی ملک ساتھ تھے، روس کو شکست ہوئی، ایسا اللہ نے کیا۔ اور یہ اللہ کی طرف نظر نہیں تھی، اللہ اپنی توحید اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈال کے سمجھاتا ہے، اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈال کے، نبیوں کو آزمائش میں ڈال کر اپنی توحید سمجھائی۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال کے اپنی توحید سمجھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا کر اپنی توحید سمجھائی، یہاں آزمایا۔ اب تو رب نے بتایا کہ ساری دنیا مخالف تھی، اب تو جس پاکستان کا کہتے تھے یہ بھی مخالف تھا بظاہر، اور یہ بھی اڈے دے رہا تھا، امریکہ بھی اب دشمن تھا، کوئی بارڈر سے کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو ان کا ساتھ۔ اب کس نے مدد کی ہے؟ اب مدد کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ پورے 48 ملک 70-75 ہزار ان شاہینوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اور پھر دوسری حکمت یہ کہ دیکھیں، پہلے طالبان کی ایک حکومت بنی، شریعت نافذ ہوئی، تو امریکہ نے انہوں نے ایک بہانہ کر کے ورلڈ ٹریڈ کا حملہ کر کے اسے تہس نہس کیا۔ اگر یہ سلسلہ امریکہ نہ آتا اور یوں اسے چھتر نہ لگتے، اور وہ حکومت تو ہر وقت یہ طالبان ایک پریشر میں رہتے، یار کسی ٹائم بھی عالمی دنیا ہمارا مقابلہ ایسا نہ حکومت ختم نہ کر دے، یہ نہ کر دے وہ۔ لیکن اب جب اتنی بڑی طاقت کو ذلیل و رسوا کر کے اب اقتدار میں آئے ہیں، اب مطمئن ہوں گے کہ کسی کا باپ بھی اتنی ہمت اب نہیں کرے گا کہ دوبارہ چھیڑ چھاڑی کرے، انہیں پتہ ہے کہ پھر پہلے والوں کی طرح اس کی بھی پٹائی ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے کوئی ملک تو اس کی ہمت نہیں کرے گا کہ ہم ان سے اب پنگا لیں، بابا جب ہمارا باپ کچھ نہیں کر سکا تو پھر پتر ان کے لیے کیا کریں گے، ان کے خلاف۔ یہ حکمتیں تھیں۔ تیسری حکمت یہ تھی، وہ آئے ایک دم تو مالی اعتبار سے اور معاشی طور پر تو مستحکم نہیں تھے، پتہ نہیں کتنے سال لگتے۔ اب افغانستان جن لوگوں نے اس دور میں دیکھا تھا، طالبان کے دور میں ٹوٹی ہوئی سڑکیں، کوئی سلسلہ نہیں، تو یہ 20 سال اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا۔ امریکہ، انڈیا یہ سارے آئے، انہوں نے جلدی جلدی ڈیم بھی بنائے، اسکول یونیورسٹیاں بھی بنائیں، کالجز بھی بنائے، ہسپتال بھی بنائے، سڑکیں اتنی بہترین آپ کے پاکستان میں نہیں ہوگی جو وہاں سڑکیں بن چکی ہیں۔ یعنی ایسا لگ رہا تھا ان ملاؤں نے 20 سال کے لیے کانٹیکٹ پہ امریکہ کو دیا تھا افغانستان،
یہ تم اپنے پاس سنبھالو، ہمارا کام وام کرو، ٹھیکے پہ دیا ہوا تو اس کے بعد بن کے کب جاؤ، تمہارا کام ہو گیا ہے، اب ہم اپنے گھر پہ دوبارہ آئے گا۔ اب بنا ہوا افغانستان اللہ نے کیا کہ ان کو مل گیا، اور جب داخل ہو رہے ہیں کابل میں اعلان کر رہے ہیں کسی پر کوئی بھی نہیں، سب کو ہم نے معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان۔ اتنے کھلے بندوں اور اتنے وسیع ظرف کے ساتھ جو ہے وہ اس جگہ آئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی انہیں مستحکم رکھے اور آپس میں اتحاد کی، اتفاق کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آخر وقت تک یہ مذاکرات جو اتنا تعطل کا شکار رہے تھے، اس میں جو ایک اہم شک تھی جس پر امریکہ نہیں آ رہا تھا وہ یہ تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں نظام شرعی ہوگا، اسلامی نظام ہوگا۔ باقی وہ ساری شرائط پہ تقریباً مان رہا تھا، لیکن اس شرط پر آ کر وہ اٹک گیا۔ انہوں نے کہا اگر یہ شک ہم نے ختم کر دی کہ پھر بھی یہاں جمہوریت کا نظام اور اسلامی نظام نہ ہو، تو پھر تو ہم طالبان ہی نہیں ہیں، پھر ہمارے جہاد کا کیا فائدہ، پھر ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ، پھر ہماری اس تحریک کا کیا فائدہ، پھر ہماری اس جد و جہد کا پھر کیا فائدہ۔ تو آخر امریکہ اور یہ سارے مجبور ہوئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا پٹنا ہے، اور مزید پٹنے سے بہتر ہے کہ آدمی عزت کے ساتھ چلا جائے۔ اب یہ ذلیل ہو کے نکلیں، اب اپنی ٹانگ اونچی کرنے کے لیے بیان کیا دیتے ہیں، او جی ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو ہو گیا نا، ہم نے اسامہ کو تو مار دیا نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک میراثی کے پیٹ میں بڑا درد تھا، اب اس کو اس کی بیگم نے ایک دوائی دی، وہ جب پی تو وہ اتفاق سے مچھر مار دوائی تھی، غلطی سے وہ پی گیا۔ اب اپنی شرمندگی کو ظاہر کرنے کے بجائے دوسرے دن بیگم کو کہہ رہا ہے کیا ہوا، تو قبض تو ختم ہو گئی نا، میری قبض تو ختم ہو گئی ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا ہے، اتنا ذلیل ہونے کے باوجود بھی کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا بھائی، جس مقصد کی وہ تو ہو گیا نا، اسامہ تو ہم نے مار دیا نا۔ تو بتاؤ تم تو آئے تھے یہاں اسلامی نظام کو مٹانے کے لیے، اسامہ تو تمہارا بہانہ تھا، یہ جنگجوؤں کو مٹانے کے لیے اسامہ تمہارا بہانہ تھا۔ تو ایسے کئی شہید ہوئے، اگر اسامہ بھی ہو گئے اور اس کے بدلے میں یہ دین کی شریعت نافذ ہوتی ہے تو یہ تو کوئی سودا کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے۔ تو آج یہ صورتحال یوں بنی ہے، اور دیکھیں میں نے جمعے میں بھی کہا اس کا جہاں بہت سارے فائدے ہوئے وہاں اس فتح کا فائدہ یہ ہوا ہے، شریعت نافذ ہوئی، یہ سب کچھ ہوا اپنی جگہ، لیکن پاکستان کا 2200 کلومیٹر سرحد علاقہ محفوظ ہو گیا جو پاک افغان بارڈر ہے، کیونکہ انڈیا یہاں سے دراندازی کرتا تھا، ایران یہاں سے بدماشیاں کر رہا تھا، اسرائیل امریکہ یہاں سے کر رہے تھے۔ اب دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمارے والوں کو عقل سلیم دے۔ وہ جتنے امریکی ترجمان، اور وہ آج کی اطلاع یہ ہے کہ انہیں 1 مہینے کے لیے پاکستان پناہ دے رہا ہے، اور پناہ بھی سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے، اور وہ کتنی ذہین اور کتنی ماشاءاللہ ایماندار ہے، پیسے لے کر کوئی غداری نہیں کرے گی۔ آپ کو پتہ ہے وہ تو اتنے پاک لوگ ہیں، سندھ گورنمنٹ کرپشن کو تو وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ جتنا گند امریکہ کا تھا، اب وہ اپنے ان ایجنٹوں کو محفوظ بنا رہا ہے، اور قریب ترین ملک پاکستان ہے، تو اب یہاں پر کچھ کو اسلام آباد کے ہوٹل میں ٹھہرایا جا رہا ہے اور کچھ کو سندھ کے اندر۔ ایسی غلطیاں کیوں کرتے ہو؟ جنہوں نے وہاں رہ کر تمہارے ملک کے خلاف سازشیں کی تھیں، اب ان سازشوں کو ملک کے اندر لا کر اور مصیبت بنانا چاہ رہے ہو، اور یہ عقل مندی ہماری گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔